اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ فکر عطا فرمائی، نہیں تو ہم اس قابل نہیں تھے کہ یہ فکر خود سے، یہ جو فکر ہمیں ملی ہے بچوں کی تعلیم و تربیہ کی اور اچھی تربیہ کی، یہ فکر بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے۔ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے کہ اگر اس کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی ہے، اور اسی فکر کا تسلسل ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے بے چین ہوئے ہیں، اور دینی تعلیم کے لیے جب ہم بے چین ہوئے ہیں تو ہمیں ایک بہت اہم رب کریم نے توفیق اور عطا فرمائی کہ ہماری اولادوں کے حفظ قرآن کی کوئی سلسلہ ایسا بنا کہ ہمارے بچے حفظ قرآن کی محنت میں لگیں۔ بعض احباب کو رب کریم نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ وہ حفظ قرآن کی محنت میں خود یعنی اس طرح مصروف ہیں کہ وہ اولادوں کو، بچوں کو، طلباء کو وہ حفظ قرآن کروا رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سے والدین کو الحمدللہ یہ جذبہ ہے ان کا کہ وہ اپنے بچوں کو اس وقت پہ اور ان سالوں میں جب وہ کچھ اور کام کر سکتے تھے، وہ معاشرے کے اندر اور بہت سی چیزیں ان کو بلا رہی تھیں، دنیا میں 1000 ایسی سرگرمیاں ہیں جن میں پورا معاشرہ لگا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کے وہ دین کی سیکھنے کے لیے اور قرآن سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی لگائی۔ کسی نے 2 سال، 4 سال، 3 سال، کسی نے اس سے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرمائے۔ اس وقت اب دیکھنا یہ ہے جو بہت اہم بات ہے، ہم جب حفظ قرآن کی بات کرتے ہیں یا ہم دینی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو سب سے اہم بات اس میں جو ہمارے نزدیک ان سب کے پیچھے جو مقصد ہے، مجھے بلکہ ایک جملہ یاد آ رہا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب حفظ قرآن کے لیے کوئی آئے مدرسے میں تو ان کے والدین سے یہ پوچھو کہ وہ کیوں حفظ کروانا چاہتے ہیں، اور کیوں کا جو سوال ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو تب تک اسے حفظ قرآن کی محنت میں شامل نہ کرو۔ اور جتنا میں اس بات پہ غور کرتا ہوں مجھے اس کے اندر دانائی اور حکمتوں کے چشمے اس میں سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو کیوں کا سوال ہے، معاشرے میں کسی بھی اچھی کام، کوئی بھی کام چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، جب وہ ٹرینڈ کی شکل اختیار کر جائے تو ذہن جو ہے وہ کیوں کے سوال کو اٹھانے کی اسے توفیق کم ہوتی ہے۔ اچھے کام یا برا کام بھی اگر ٹرینڈ بن جائے، ریت بن جائے، سب لوگ کرنا شروع کر دیں تو اس کے مقصد پر نظر جو ہے وہ ذرا کم جاتی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر جہاں دوسرے برے رجحانات بہت سارے ہیں اور ٹرینڈز بہت سارے ہیں، الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ بہت اچھے، مبارک اور بہت بڑھیا اور بہت قیمتی ٹرینڈز بھی الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا ٹرینڈ الحمدللہ، بہت بڑے معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے میں بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ حفظ قرآن کی اپنی اولادوں کو حفظ کروانے کی طرف جاتا ہے۔ لیکن مجھے رہ کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی یہ بات یاد آتی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ کیوں کروا رہے ہو، تم کیوں کروا رہے ہو اس کو حفظ؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ اپنے اندر تلاش کرو کہ کیوں کروا رہے ہو۔ اور وہ جب یہ سوال اٹھاتے تھے تو ان کے پیش نظر کہہ لیجئے دو اہداف تھے۔ ایک تو یہ کہ ہماری نیت درست ہو جائے، دوسرے یہ کہ ہمارے مقاصد وسیع ہو جائیں۔ یعنی حفظ قرآن کی محنت ایک ایسا کام ہے جو نیت کا جائزہ لیے بغیر بھی ممکن ہے اور مقاصد کو بہت محدود بنا کے بھی یہ عمل ممکن ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی نیتیں اور مقاصد اس پہ ریویو نہیں کیا تو یہ عمل اپنے مطلوبہ نتائج پیدا نہیں کر پائے گا، جو تعلیم و تربیہ کے حوالے سے بہت بڑے نتائج ہیں۔ مطلب ہم یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے تعلق ہمارے بچے کا بنے، ہمارے بچے آخرت میں کامیاب ہو جائیں، ہمارے بچے دنیا کا امتحان جیت جائیں۔ دنیا کے امتحان، وفاق کے امتحان سے زیادہ بڑا امتحان ہے دنیا کا امتحان۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ہمارا بچہ وفاق کا امتحان جیت جائے اور دنیا کا امتحان ہار جائے۔ یعنی دنیا کا امتحان، اصل میں دنیا امتحان گاہ ہے، پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہماری پوری زندگی امتحان ہے، اور اس امتحان کو ہم ٹھیک طریقے سے گزارتے ہیں تو اس کا انعام ہمیں آخرت میں ملتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم
معاملہ ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں. تو بات یہ ہے کہ ہماری اولادوں کی اور ہماری اپنی بات اولاد کی بھی نہیں ہے، ہماری اپنی تعلیم و تربیہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں فہم دین حاصل ہو، ہمیں دین کا فہم حاصل ہو. اور دین کا فہم کا سر چشمہ جو ہے، دین کا جو ماخذ ہے وہ قرآن ہے. تو قرآن جو ہے، قرآن سے تعلق کے بغیر دین کا فہم ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا اور ہماری تعلیم و تربیہ ادھوری رہ جائے گی. اگر کوئی انسان یہ کوشش کرے کہ قرآن کے بغیر، قرآن سے تعلق پیدا کیے بغیر اپنی اولادوں کی اچھی تربیہ کر سکے تو یہ اس کا کوئی فارمولہ انسان کو نہیں سمجھ آ سکتا. آپ جتنے بھی ماہر ہوں، آپ کو قرآن سے تعلق بنائے بغیر ہم نہ اپنا اصلاح کا سامان کر سکتے ہیں، نہ اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں، نہ اولادوں کی تزکیہ کر سکتے ہیں. تو قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عطا کیا ہے. لیکن ایک پرابلم یہ ہے، اب اگر میں آپ کی خدمت میں ایک جو اس وقت ہمارے معاشرے کا بڑا ہی تلخ حقیقت بن کر جو سوال ہمیں یعنی ایک سوال ایسا ہے جو خدا کرے ہمارے معاشرے میں ہر ایک کو تنگ کرے. بعض سوالات اور بعض پریشانیاں بڑی مبارک ہوتی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے پھر ہمارے کاموں میں وہ پھر آسانیاں اور اصلاح کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے. وہ سوال یہ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان حفظ قرآن مکمل کر لے اور اس کی تربیہ نہ ہو پائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آج کے معاشرے میں کیا یہ ہو رہا ہے کہ ایک انسان 3 سال یا 4 سال لگا کے پورے قرآن کا حافظ بن جائے لیکن اس کی تربیہ ہونے سے رہ جائے؟ تربیہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تربیہ کا کیا مطلب ہے؟ تربیہ کا مطلب یہ ہے، تربیہ کا سب سے بڑا مطلب یہ ہے، سب سے بنیادی مطلب تربیہ کا یہ ہے کہ میری نیتیں پاکیزہ ہو جائیں، میری آرزوئیں نفیس ہو جائیں، میری خواہشات پسندیدہ ہو جائیں، میری خواہشات رب کریم کو پسند آنے لگیں. میں اپنی خواہشات کے اوپر بھی اجر کا مستحق بن جاؤں. رب کریم تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کی خواہشات کے اوپر آپ کو انعام عطا فرمائے. رب کریم مہربان اتنا ہے کہ برا عمل ہونے کے بعد ہمیں گناہ دیتا ہے، نیک خواہش پیدا ہونے پر ہمیں اجر دیتا ہے. یعنی یہ تو رب کریم کی آپ کہہ لیے کہ غیر معمولی مطلب اتنی محبت رب کریم کو ہم سے ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں اور ہماری بہت بڑی تکلیف دہ حقیقت یہ ہے کہ ہم الحمدللہ حفظ ہمارے بچوں کا ہو جاتا ہے لیکن تربیہ بہت سے، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے لیکن بڑی تعداد ہمارے معاشرے میں ایسی بھی ہے اور الحمدللہ بڑی تعداد ایسی بھی ہے جن کا حفظ بھی مکمل ہوتا ہے اور ان کو رب کریم ان کی تربیہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، ان کا قرآن سے تعلق بھی بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنی نیتوں کی پاکیزگی بھی ان کو نصیب ہوتی ہے، خود احتسابی کا جذبہ بھی انہیں نصیب ہوتا ہے. تربیہ سے کیا مراد ہے؟ میں ذرا 2-4 جملوں میں تربیہ کا ایک خاکہ پیش کر دوں کہ تربیہ کہتے کسے. دیکھیے، تربیہ جو ہے، تربیہ یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے. یہ تربیہ کا پہلا معیار ہے. اس معیار پر فائز ہوئے بغیر انسان کا حج، انسان کی عبادات، انسان کا حفظ، انسان کی ساری محنتیں، انسان کی نمازیں، اس کی نیتوں کے ٹھیک ہوئے بغیر کوئی اس کا حاصل ہے نہیں ہے. تربیہ کا دوسرا معیار یہ ہے کہ خود احتسابی کا عمل ہم میں جاری ہو کر اپنے کمال پر پہنچ جائے. مجھے ہر لمحے اپنے عمل کی جواب دہی کا احساس ہو. میں ہر لمحے، یعنی جو نماز میں نے پڑھی، کیا نماز اسی طرح پڑھنی چاہیے تھی؟ کیا میں نے اپنی نماز اس طرح پڑھی جیسے پڑھنی چاہیے تھی؟ کیا میں نے اپنی بیوی سے اس طرح تعلق رکھا جیسے رکھنا چاہیے؟ میں نے اپنے بچے کو وہ محبت دی جیسی مجھے دینی چاہیے؟ کیا میں اس طرح کا انسان ہوں جیسا مجھے ہونا چاہیے؟ اگر میں کہیں ملازمت کرتا ہوں تو کیا میں واقعتاً ویسا ملازم ہوں جیسے مجھے اس کا میرے اوپر فرض ہے؟ یعنی میں اپنے ہر معاملے کا جائزہ لوں اور اپنے ہر معاملے میں اپنے آپ کو ٹٹولوں، اپنی خود احتسابی کا سامان کروں. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. یعنی یہ تربیہ کا دوسرا بڑا معیار ہے. تو تربیہ جو ہے، اسی طرح تربیہ کا تیسرا بڑا معیار یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے سہارا اور تنہا سمجھنے سے قاصر ہو جائے. انسان کو اللہ کی موجودگی کا احساس پوری قوت سے میرے احساس پر، میرے حواس پر، میرے شعور پہ غالب آ جائے اور میں اپنے آپ کو بے سہارا اور تنہا نہ سمجھوں. یہ تربیہ کا ایک تیسرا بڑا معیار ہے. تو تربیہ جو ہے، اسی طرح تربیہ کا
ایک معیار یہ ہے کہ انسان کو یہ پوری زندگی اور انسان کو آسانی اور مشکل دونوں امتحان کی شکلیں محسوس ہوں. انسان کو رب کریم آسانی دیتا ہے، مال دیتا ہے، فضل اللہ تعالیٰ اپنے دولت کا مجھے دیتا ہے، یہ بھی امتحان کی صورت محسوس ہو. جب مجھ سے مال لے لیتا ہے تو بھی امتحان کی صورت محسوس ہو. مجھے اپنی زندگی کا ہر لمحہ امتحان محسوس ہو، یہ زندگی مجھے امتحان محسوس ہو، یہ دنیا مجھے امتحان محسوس ہو. یعنی زندگی جو ہے وہ امتحان لگتی رہے، یہ میرے لیے یہ بھی ایک تربیہ کی ایک بہت بڑا معیار ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جب تربیہ کے بڑے گولز اور بڑے مقاصد ذہن میں رکھ کے جب ہم کسی کام کو کرتے ہیں تو وہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں، نہیں تو وہ مقاصد جو ہیں وہ ذہن سے اوجھل ہو جائیں تو وہ کام ہو جاتا ہے، مقاصد رہ جاتے ہیں. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کر لیتے ہیں لیکن وہ بڑے مقاصد جو ہیں وہ ذہن سے اوجھل ہونے کی وجہ سے ان پہ کام نہیں ہو پاتا. تو یہی معاملہ جو ہے وہ حفظ قرآن کا ہے. حفظ قرآن میں اگر میں اور تھوڑا سا آگے بڑھوں، جو دین کا فہم ہے وہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. اور یہ جو ہم ایک اور چیز بھی ہم سمجھ لیں کہ جو دین کا علم ہے اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری کیا ہے. دین کے علم کی ایک بہت بڑی ہم ایک علم وہ ہے جس کو ہم دین کا علم جانتے ہیں، اور دوسرا علم وہ ہے جسے ہم دین کا علم نہیں جانتے نا. جیسے مثال کے طور پر ٹائر پنکچر ہو گیا تو پنکچر کو ٹھیک کرنے کا بھی ایک علم ہے، فن ہے. یا اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں، کمپیوٹر کیسے کام کر رہا ہے، کمپیوٹر پروگرامنگ کیسے ہو رہی ہے، اور مشینیں کیسے کام کر رہی ہیں، جہاز کیسے اڑ رہا ہے، ٹیلی فون کیسے کام کرتا ہے، یہ بھی اس کا بھی کچھ علم ہے، اس کی بھی کچھ چیزیں ہیں. دینی علم کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسرا علم جسے ہم علم دیگر کہہ رہے ہیں، جسے ہم ایک تو دینی علم کہہ رہے ہیں اور ایک دوسرا علم ہے جس کو ہم دیگر علوم کہہ رہے ہیں. دینی علم کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دیگر علوم کی پرکھ کی ذمہ داری قبول کر لے. وہ اس کو جانچنے، اس سے یعنی میں دوسرے علم کو کس طرح برتوں، مجھے اس قابل دینی علم بنائے گا. میں دوسرے علم کو کیسے پرکھوں، اس قابل مجھے دینی علم بنائے گا. میں دوسرے علم کو کیا مقام دوں، اس قابل مجھے دینی علم بنائے گا. میں دوسرے علم میں ضرر کے پہلو کو پہچان لوں، اس قابل مجھے دینی علم بنائے گا. میں دوسرے علم میں شر کی نس کو محسوس کروں، یہ اس قابل مجھے دینی علم بنائے گا. اور یہ اس قابل دینی علم مجھے کب بنائے گا؟ اس قابل دینی علم مجھے تب بنائے گا جب میں دینی علم اپنی پوری کلیت کے ساتھ حاصل کروں گا. جب میں دینی علم جو ہے کلیت کے ساتھ حاصل نہیں کروں گا تو میرے اندر یہ قابلیت پیدا نہیں ہو پائے گی. مذہبی معلومات ہونا ایک الگ بات ہے، فہم دین ہونا ایک الگ بات ہے. یعنی مذہبی معلومات سے بھرا ہوا ذہن کوئز کا مقابلہ جیت سکتا ہے، کار زندگی کے امتحان میں کامیاب ہونا اس کے لیے دشوار رہے گا. تو ہم جو قرآن کا علم ہم بچے کو دیتے ہیں، بات یہ ہے کہ وہ اس کے شعور اور اس کے مزاج پر، یعنی دین کا علم جو ہے وہ میرے مزاج کو خوبصورت بنائے، دین کا علم جو ہے وہ میرے شعور کی تشکیل کرے، دین کا علم جو ہے وہ میرے نفس کو، مجھے اپنے نفس کا تزکیہ کرنے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے قابل مجھے بنائے. یہ ساری ذمہ داری دینی علم کی ہے. لیکن یہ دینی علم کی یہ ذمہ داری ہوتا یہ ہے کہ اگر میں اس کی تعلیم، یعنی اس کی جو ایجوکیشن ہے، وہ جو ایجوکیشن پروسیس ہے، اگر میری میتھڈالوجی ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، یہ کام نہیں ہو پائے گا. تو اگر میں، اور یہ کام اس وقت ہوگا جب میں دین کا علم جو ہے وہ ذہن اور قلب دونوں میں اترے. دین کا علم صرف ذہن کے اندر نہ رہے، دین کا علم محسوسات کے دائرے میں بھی داخل ہو، صرف فہم کے دائرے میں نہ رہے، محسوسات کے دائرے میں بھی داخل ہو. ہوتا یہ ہے کہ اگر میرے بچے کے محسوسات ہی مجروح ہو رہے ہوں تو یہ کام ہونے سے رہ جاتا ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ وہ جو معلم ہے وہ انسان جو میری اخروی فکر میں ڈوبا ہوا ہے وہ میرا پسندیدہ انسان نہیں بن پا رہا. ہمارے بچے کا، آج کے بچے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ انسان جو اس کی فکر میں ڈوبا رہتا ہے وہ اس کا پسندیدہ انسان بننے سے قاصر ہے. جب تک وہ انسان جو میری فکر میں ڈوبا ہوا ہے، جو مجھے آتش جہنم سے بچانے کے لیے بے چین ہے،
اس کے لیے ہر طرح کی جانی مالی وقتی قربانی دینے پہ تیار ہے، اس کے لیے اپنے آرام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے لیے دنیا کے مفادات کو ایک طرف رکھنے پہ راضی ہے، وہ انسان میرا پسندیدہ انسان بن جائے، یہ اس تعلیم کی بہت بڑی ضرورت ہے۔